السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اسکرین پہ یہ آپ چہرہ دیکھیے ذرا۔ آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ کوئی عالم ہے؟ آپ کو کہیں سے لگتا ہے ان کے لباس سے کہ یہ کوئی عالم ہے یا کبھی کسی مدرسے میں گئے ہوں، کسی سے دین کا علم سیکھا ہو؟ چہرہ اور لباس ان کا جو ہے وہ بہرحال علماء اور صلحاء کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا، ابھی کانپور میں ایک ریسنٹ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیے بغیر، یعنی جو پہلی بیوی تھی اس کو طلاق دیے بغیر دوسری شادی کی۔ تو اس پر اس بندے نے ریئیکٹ کیا تھا، ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں اس نے بڑی غلط چیز بیان کی تھی، قرآن کی آیت کے غلط مطالب بتائے تھے، غلط مفہوم سمجھایا تھا، اس کا لوگوں کو گمراہ کیا تھا قرآن کے بارے میں، الٹا سیدھا غلط بتا کر کے۔ تو اس پر مغیث بھائی ہمارے جو پاکستان والے ہیں انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا بڑی ہی اچھے انداز میں، بڑے سلیقے اور ادب کے ساتھ اس بندے کو سمجھایا تھا کہ بھائی دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ جو اٹھے گا اور اپنے منہ سے جو چاہے گا وہ بول کے چلا جائے گا۔ تو مغیث بھائی نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا تھا۔ پھر اس بندے نے ان کو ریئیکٹ کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ دین کسی تمہاری امی کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میں اس تمام ٹاپک پہ بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے آپ اس آدمی کی ویڈیو دیکھیے، اس نے کس طرح دین کو غلط طریقے سے، قرآنی آیات کو غلط طریقے سے لوگوں میں پھیلایا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ کانپور میں ایک آدمی بنا طلاق کے عیاشی کے چکر میں دوسری شادی کرنے لگا۔ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ النساء میں آیا، عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، دو سے، تین سے یا چار سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے اگر انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی کرو۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر پہلی بیوی اس بات سے ناراض ہے، غصہ ہے، تو یہ گائے کا انصاف ہے۔ اس سے تو آیت کی بے حرمتی۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں یہ بندہ کہہ رہا ہے، سورہ نساء کی آیت جو سمجھا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو آپ ایک پر اکتفا کیجئے، لیکن اس کا مطلب اس بندے نے نہ جانے واللہ عالم کہاں سے اس نے یہ مطلب نکالا ہے۔ میں نے 10 سال عالمت پڑھی، 2 بار افتاء کیا، مجھے نہیں پتا کہ اس آیت کا یہ مطلب کہاں لکھا ہوا ہے۔ میری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالسند ملتی ہے جا کر کے الحمدللہ، مجھے یہ ترجمہ اور یہ مطلب اب تک نہیں ملا کہیں کسی کتاب میں، اور اس بندے کا چہرہ تو لگتا ہے کبھی دین کا علم نہیں سیکھا۔ اس بندے کو یہ مطلب کہاں سے مل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت لینی ضروری ہے؟ یہ تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ پھر مرد کیا رہا؟ پھر مرد کے اختیارات کا کیا مطلب رہا کہ وہ اگر پہلی بیوی سے اجازت لے؟ اور اس کو نعوذ باللہ اس نے عیاشی کا نام دیا ہے کہ عیاشی کرنے کے لیے دوسری بیوی سے شادی کی، پہلی کو طلاق دیے بغیر۔ تو اس پر تو سوال میں پوچھوں گا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نواشد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زائد شادیاں کی ہیں وہ نعوذ باللہ عیاشی کے لیے کی؟ اللہ نے قرآن میں جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے وہ نعوذ باللہ عیاشی کے لیے دی ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو قرآن کے اس طرح کے مفاہیم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے، اور جب آپ کو سمجھایا جائے تو آپ اس طرح کے لوگوں کو جواب دیں گے۔ ذرا ان کی وہ جواب والی کلپ بھی سنیے کہ مغیث بھائی کو انہوں نے جواب کیا دیا ہے۔ یہ دین تمہاری امی کا نہیں ہے کہ ایک ہی بات پکڑ لی، اجازت۔ یہ دین تمہاری امی کا نہیں ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینا چاہیے۔ پبلک پاگل ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ میرا میسج کیا تھا کہ دین تمہاری امی کا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک جملہ ہے نا کہ دین تمہارے باپ کا یا میرے باپ کا نہیں ہے، یہ ایک عام مفہوم جملہ ہے جو عوام میں بولا جاتا ہے، لیکن کسی کے باپ کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن جب لفظ امی آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذات کو نشانہ جان بوجھ کر بالارادہ بنایا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مغیث بھائی کا بات کرنے کا انداز، ان کی تربیت بتاتی ہے، ان کا لہجہ بتاتا ہے کہ کسی خاندانی ماں باپ نے کی ہے، اور اس بندے کی زبان، اس کے ٹنگس یہ بتاتے ہیں کہ کسی جاہل کی صحبت میں نعوذ باللہ رہ رہا ہے۔ برا لگ رہا ہے، لگنے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی۔ آپ کا انداز اور آپ کا بات کرنے کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس دین کے نام پہ کچھ بھی نہیں، علم کے نام پہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور آپ مغیث بھائی کی برابری کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اس زندگی میں تو مغیث بھائی کی برابری تو چھوڑیے، آپ ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو وہ کام سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں۔ آپ اس طرح لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آپ نے تو ایک آیت کا انکار کر دیا، ایک آیت کا معنی غلط بتا دیا، ایک آیت کا معنی غلط بتا کر لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ کون ذمہ داری لے گا؟ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، قرب قیامت جاہل آئیں گے، کہیں گے میں عالم ہوں، وہ قرآن کے غلط مطلب بیان کریں گے، اپنے مطلب کے مطلب کو بیان کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگ انہی کو اپنا سردار مان لیں گے، اور اس جیسے لوگ نکل کر کے آئیں گے اور یہ دین کو اسی طرح برباد کریں گے۔ یاد رکھیے گا، علماء دیوبند نے ہمیشہ دین
کی حفاظت کی ہے اور آج بھی حفاظت کر رہے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور اگر زبان سے بات نہ بنی تو ہم حلق میں ہاتھ ڈال کر زبان کھینچنا بھی جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دین کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ پہلے جائیے کسی استاذ کے سامنے زانو تلمذ ہوئیے، 10 سال لگائیے، 10-12 سال پہلے علم سیکھیے، پھر اس علم کی روحانیت کو سیکھیے، اس کے مطلب اور مفاہیم کو سمجھیے، اس کے بعد آ کر کے اپنا یہ شوق دین بیان کرنے کا شوق پورا کیجئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے باز آ جائیے۔ آج کوئی غیر مسلم بھی آ کر کے قرآن کا ترجمہ سیکھ لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ وہ عالم ہو گیا، وہ دین بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اجازت دے دی۔ دین اگر بیان کرنا ہے تو پراپر دین سیکھنا ہوگا، اپنی نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہوگا، اس کے بعد آپ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ دین، اب میں کہتا ہوں، دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو چاہے گا وہ آ کر کے شروع کر دے گا۔ اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ بھونکنے لگے، تو یاد رکھیے گا، کتے اگر بھونکیں تو ان کو ان کی زبان میں ہی جواب دیا جاتا ہے۔ آپ ان کو دلائل سے سمجھائیں گے وہ سمجھیں گے نہیں، کتوں کو کتوں کی زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ تو اگر لوگ بھونک رہے ہیں تو صحیح بھونک رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر دین بیان کرنا ہے تو پہلے سیکھ کر آئیے، دین کے نام پر کچھ بن کر آئیے، اپنی وضع قطع صحیح کیجئے، جو دین کی وضع ہوتی ہے وہ وضع بنائیے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر کیمرے کے سامنے آئیے۔